مولانا ایک صاحب نے سورہ یوسف کے بارے میں ایک سوال پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بارے میں ایک پولیس ایکشن کے طور پر کام کیا تھا کہ پیالہ ان کے سامان میں خود ہی رکھ دیا تھا، جیسا کہ آج کل پولیس جو ہے وہ ہیروئن رکھ دیتی ہے اور خود ہی بعد میں اپنے بھائی کو پکڑ لیا. تو کیا ایک نبی کے بارے میں پولیس ایکشن کے لفظ استعمال کرنا یا ایسی کوئی بات کہنا جائز ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اب دیکھیں نا کیسا سوال. یہ خود یوسف علیہ السلام تو ایک طرح ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کذالک کدنا لیوسف، یہ کام یوسف کے لیے ہم نے کیا، یہ تدبیر ہم نے کی یوسف علیہ السلام کی. اب معاذ اللہ بھی اس میں ملوث ہو جاتا. لفظ بھی قید کا کہ چال مکر، یہی پنڈت دیانند سرتوتی نے کہا کہ قرآن تو بتاتا خدا مکار ہے، مکر ہوا مکر افرادیہ. قرآن پڑھنے کے لیے عقل چاہیے کہ کسی عالم سے پوچھو کہ کیا تفسیروں بھی کام نہیں دیتی. اللہ کو بے عیب رکھنا، کوئی معنی ایسا نہیں لینا جس سے اللہ پر اعتراض ہے. جہاں اعتراض ہوگا ترجمہ غلط، صحیح کرو ترجمہ. نبی پر اعتراض ہے وہ بھی. اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا؟ ہمارے علماء نے اس سے ہیلا نکال لیا کہ جائز مقصد کے لیے ہیلا بھی کر لیا جائے نا، کوئی چال وہ بھی ٹھیک ہے. نیکی ارادہ تھا، انہوں نے بھائی کو رکھنا تھا، اس کو بتا بھی دیا تھا کہ تو میرا بھائی ہے، اور کوئی طریقہ نہیں تھا، بھی بتانا بھی نہیں تھا، راز کھولنے کا حکم نہیں تھا، اس لیے ایسا طریقہ کیا کہ رکھ لی. مگر یہ سب باتیں غلط، یہ کوئی نہ ہیلا ہے نہ کوئی ایسی بات ہے. یہ آپ بیٹا پوچھ رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں، اللہ کرے قدر کریں عالم اسلام اس کی. کوئی یوسف علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا، نہ پکڑنے کا نہ اس کو گرفتار کرنے کا. حیران ہوں گے کہ بات کیا ہوگی. اللہ کہتا سب کو میں نے کر لی، اس کے دماغ میں بھی نہیں تھا جو ہو گیا. اور اللہ نے اپنے کلام میں بڑی باریکی کا خیال رکھا کہ پہلی مرتبہ بھائی آئے ہیں تو اپنے ملازموں سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کے پیسے ان کے سامان میں رکھ، تاکہ یہ جا کر پتہ تھا بھائی تنگ ہیں، باپ بھی غریب ہے، وہ پیسے ان کو کہے جا تم رکھ دو. یہاں بھی اگر نوکروں سے رکھواتے نا، بائبل کہتی نوکروں سے رکھوایا، مگر یہی غلط بات. نوکروں سے رکھواتے تو کہتے نا بادشاہ یار کیا کر رہا، آپ ہی رکھوا کر اب چور بنا رہا. اس وقت آپ نے نہیں رکھوایا، خود ہی رکھا. جالس یہ باریکیاں قرآن کی نظر میں رکھنا کہ یوسف علیہ السلام نے خود رکھا، اور اسی نیت سے رکھا کہ بھائی کو پتہ تو لگ گیا میرا بھائی مگر غریب ہے، یہ سونے کا پیالہ ہے، چلو استعمال کر لیں گے. وہ نیک سلوک کے طور پر آپ نے رکھ لیا اس خیال سے. بندے بھی آپ نے کوئی نہیں دوڑائے، اسی لیے اللہ کہتا کہ سارا کچھ ہم نے کر لیا. یوسف تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس نے کسی ارادے سے کیا، مگر ملازم سرکاری جو تھے ان کو جان کی پڑ گئی کہ بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ سونے کا جام ہے، ابھی نہ ملا ہماری شامت آ جائے. وہ خود دوڑے، یوسف علیہ السلام نہیں دوڑایا. وہ ان کا جو کیپٹن تھا اور 7 سپاہی دوڑے، انہوں نے آوازیں دی کہ قافلے والوں تم چور ہو. انہوں نے کہا یار ہم تو چوری کے لیے اس ملک میں نہیں آئے. انہوں نے کہا اگر کسی کے سامان میں سے مل گیا، یہ بھی ہم نے تدبیر کی جو اللہ کہتا. اگر وہ نہ یہ بات بتاتے تو مصر کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام پھر بھی نہیں رکھ سکتا تھا، پھر بھی زیادہ سے زیادہ جرمانہ کر دیتا. مگر یہ جو انہوں نے خود کہہ دیا بھائیوں نے کہ ہماری شریعت نے یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے نکلے اس کو غلام بنا کر رکھ دیا. یہ چیز ہوئی تو لے کر جب وہ ملازم آئے انہوں نے بات بنائی کہ ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر سامان سے نکلے تو اسی کو روک لیا جائے. آپ نے اس وقت سوچا کہ دیکھو میرے دماغ میں بھی نہیں تھا، اللہ نے میرے لیے کیا کرا. اب سامان جو تھا دیکھا سامان میں سے نکلنا ہی تھا، نہ بھائی کو کوئی پریشانی تھی، وہ بھی تھا سمجھدار رہی میرا بھائی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو بھی رکھنے کا موقع مل گیا. وہاں آتا کہ یوسف علیہ السلام اس شاہی قانون کے مطابق نہیں رکھ سکتا تھا، مگر اللہ جو چاہتا ہو جاتا. نبی بھی نہیں سوچ سکتا، اللہ نے کچھ کا کچھ بنا دیا. انہوں نے ہمدردی کے لیے رکھا کہ بھائی بچ لے گا، اور کسی ملازم کو خبر نہیں، ملازموں کو اپنی فکر پڑی. سارا مسئلہ ہوتا کہ کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے یوسف کے لیے سب کچھ کرا. بات یہ تھی کدھر کی کدھر رہ گیا، کوئی ہیلا نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی دھوکہ. اگر نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیا کرو. یہ باتیں ایسی ہیں جو عمر بھر محنت کرنے تھے میری، جن لوگوں نے ایسی لکھی ہیں اللہ کی ان پر رحمت ہے، ورنہ سب ٹھوکرے کھاتے ہیں کہ ہیلا ہیلا ہیلا.